بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر اور میں مزمل افغان ہوں۔ عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور رابطے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہر شخص بے تاب بیٹھا۔ کیا خان صاحب کے پاکستان کی مقتدرہ کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں ایک ایسے وقت میں جب تلخیاں عروج پر ہیں، جب اختلافات عروج پر ہیں، جب پاکستان تحریک انصاف ہر روز، ہر دن، ہر لمحے سوشل میڈیا کے اوپر افواج پاکستان کے اداروں کے اوپر تنقید کر رہی ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف ٹویٹس کر رہی ہے، پوسٹنگ کر رہی ہے، اس کو شیئر کر رہی ہے، تو ایسے وقت میں کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ اب پاکستان کے اندر 3 صحافی جن کا بڑا نالج ہے، بڑے وسیع تجربہ رکھتے ہیں، وہ بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں، ان کی خبر کو میں جھٹلانا نہیں چاہ رہا، آنیسٹلی سپیکنگ میں جھٹلانا نہیں چاہ رہا، لیکن جو فیکٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک صاحب ہیں، وہ آج کل نون لیگ کے خلاف بڑا بول رہے ہیں، اور ان کا میں نام نہیں لوں گا، لیکن وہ اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ ان کی اہلیہ کو اس بار مسلم لیگ نون کی طرف سے ٹکٹ نہیں ملا۔ اب 2024 کا جو الیکشن تھا اس میں مسلم لیگ نون نے ان کی اہلیہ کو ٹکٹ نہیں دیا، تو وہ آج کل نون لیگ کے اوپر بڑی چڑھائی کر رہے ہیں، اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ہمارے جو محترم حفیظ اللہ نیازی صاحب، جو ہمارے استاد محترم ہیں، وہ پاکستان کے ایک بڑے سینئر اور ایک بڑے ممتاز کالم نویس اور ایک بڑے سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ حسان نیازی کو سزا ہو، میں نہیں چاہتا کہ اس کا کیریئر سپائل ہو، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ حسان نیازی کے ساتھ سختیاں اور جو تلخیاں وہ اتنی بڑھا دی جائیں کہ اس کو مجبور کر دیا جائے۔ حسان نیازی نے جو کیا، میں اس کو کسی طور بھی بطور سٹیزن جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب کی رسپیکٹ، ان کا مقام، ان کی حیثیت، ان کی قدر، ان کی ویلیو ایک اپنی جگہ، اس کو تو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ تو ایک بڑی قدور شخصیت ہیں، بڑے باوقار انسان ہیں، بڑے سلجھے ہوئے اور ایک بڑے شریف انسان ہیں، بڑے شریف النفس انسان ہیں، اور پاکستان کی صحافت میں ان کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے، بڑا وسیع مقام ہے۔ لیکن کیا 9 مئی کرنے والوں کو معاف کر دیا جائے؟ ایک سوال ہے۔ عمران خان صاحب کے متعلق بھی یہی سوال ہے کہ کیا خان صاحب کے جو گناہ ہیں وہ سرف ایکسل سے دھو لیے جائیں، برائٹ سے دھو لیے جائیں، کسی بھی واشنگ پاؤڈر سے دھو لیے جائیں، اور کہا جائے کہ جی خان صاحب نے جو کیتا معافی دے دیو، معافی دے کے جیلوں کڈو باہر تے جیلوں کڈ کے باہروں جڑا نا خان صاحب نو کو تسی رہا تے تسی جو مرضی کرو، تانوں آزادی۔ سر ایسے نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے جرم کیا، اس نے جرم کا اقرار نہیں کیا، کبھی نہ کبھی تو کرنا ہے نا، تو جب وہ جرم کا اقرار کر لے اس کی سزا جو آئین اور قانون کے مطابق تجویز ہے اس کو سزا دیں۔ خان صاحب نے جو کیا تھا، دراصل خان صاحب ہٹلر کی سوچ پہ بڑا یقین رکھتے تھے، اور ان کو یقین تھا کہ جو ہٹلر کی سوچ ہے نا وہ انسان کو کامیاب بناتی ہے۔ ہٹلر کی سوچ نہیں، پاکستان کیا دنیا بھر کے حکمرانوں کو جو ہے نا وہ ایسا ذلیل و رسوا کیا کہ وہ حکمران دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکے۔ آپ پاکستان کی کیا، آپ دنیا کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا کی پالیٹکس اٹھا کر دیکھ لیں، وہ حکمران جو اپنے ملکوں میں ہٹلر بنے ہوئے تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ عمران خان صاحب تو فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنے تھے، اور وہ جب پہلی بار وزیر اعظم بنے تو وہ بہت سی چیزوں سے لائلم تھے۔ جنرل باجوہ خود یہ انٹرویو کے دوران باتیں کر رہے تھے، شاید میتلا کو جو انٹرویو دیا انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت سی چیزوں سے لائلم تھے، اور وہ ہمارے پاس آ جاتے تھے اور وہ مجھے اپنا بگ باس کہا کرتے تھے۔ اب پاکستان کے 3 صحافی ہیں، ان کی خبر کو میں کیسے جھٹلا سکتا ہوں؟ میں ان کی خبر کو جھٹلانا ہی نہیں چاہ رہا۔ انصار عباسی صاحب is one of the most prominent investigative journalist in پاکستان۔ ان کا اگر تجربہ دیکھا جائے تو پاکستان کی تحقیقاتی صحافت میں وہ پہلے تحقیقاتی صحافی ہیں جن کا وسیع تجربہ ہے، اور ان کے پاس ہر لحاظ سے مستند خبر ہوتی ہے، مستند ذرائع سے وہ خبر لیتے ہیں، اور مستند خبر وہ عوام کے سامنے، قوم کے سامنے رکھتے ہیں۔ انصار عباسی صاحب کی خبر کے اوپر بات کرتے ہیں، دوسرے صحافی ہیں مظہر برلاس صاحب، مظہر برلاس صاحب کے اوپر بھی بات کروں گا، تیسرے صحافی ہیں منیف فاروق صاحب، اور پھر خبر پر بات کروں گا کہ کیا خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بیک ڈور رابطے ہو سکتے ہیں۔ ان 3 صحافیوں کی خبر کو اگر جوڑ بھی لیا جائے
اور اس کو اینالائز کر لیا جائے تو کیا خان صاحب کی پاکستان کی مقتدرہ کے ساتھ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے, کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر بات کروں گا. سب سے پہلے انصار عباسی صاحب جو ہیں جی, انہوں نے خبر دی ہے کہ گنڈا پور کے اہم پیغام کے باوجود, جو گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی مقتدرہ سے مذاکرات کریں, خان صاحب پاکستان کی مقتدرہ سے مذاکرات کریں, وہ انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کے اصرار کے باوجود عمران خان نے مذاکرات کا راستہ چننے سے انکار کر دیا. یہ خبر ہے انصار عباسی صاحب کی, جس سے میں بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا, بڑی عزت کے ساتھ. انصار عباسی صاحب یہ خبر دے رہے ہیں کہ گنڈا پور کے اہم پیغام کے باوجود عمران خان نے مذاکرات کا راستہ چننے سے انکار کر دیا. بانی کا مذاکرات کی بجائے عوام کو متحرک کرنے کا فیصلہ. انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق علی امین نے حکومت سے مذاکرات کے آغاز کے لیے موزوں حلقوں سے مثبت اشارے کا بتایا. اشاروں کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بالواسطہ منظوری سے تعبیر کیا گیا. انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے پیغام پہنچنے پر پیشکش کو مسترد کر دیا. بانی پی ٹی آئی کی پارٹی قیادت کو احتجاج کے لیے تیار رہنے کی ہدایت. یہ ہے انصار عباسی صاحب کی خبر. اب جو دوسرے صحافی ہیں وہ ہیں جی مظہر برلاس صاحب. دیکھیں جو مظہر برلاس صاحب ہیں نا, وہ جنگ نیوز کے بڑے سینئر کالم نویس ہیں, اور ان کا شروع سے عمران خان کے ساتھ ایک بڑا محبت کا اور پیار کا رشتہ رہا. جب خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو وہ وزیر اعظم ہاؤس جایا کرتے تھے, بڑی ملاقاتیں کرتے تھے وہاں پر. اور مظہر برلاس صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری, جو پاکستان کے ممتاز مذہبی اسکالر ہیں, ان کے بھی بہت قریب ہیں. تحریک منہاج القرآن میں اکثر جو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں بھی مظہر برلاس صاحب جاتے ہیں, اور رحیق عباسی صاحب, مظہر برلاس صاحب, بہت سے لوگ جو ہیں ان کا طاہر القادری صاحب کے ساتھ بڑا کلوز انٹریکشن ہے, بڑا کلوز جو ہے نا ان کا تعلق ہے. تو مظہر برلاس صاحب جو ہیں وہ چونکہ جنگ نیوز میں کالم نویس بھی ہیں, اور وہ اس حکومت کے سخت ناقدین میں شمار ہوتے ہیں. یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو وہ سخت ناپسند کرتے ہیں, اور اکثر اوقات جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی شدید تنقید کرتے ہیں. تو مظہر برلاس صاحب نے جی یہ خبر دی ہے, اور ان کا یہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے. مظہر برلاس صاحب کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اور میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, لیکن جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے مظہر برلاس صاحب نے لکھا ہے کہ پہلے 25 مطالبے تھے, پہلے 25 مطالبے تھے, پھر 5 رہ گئے. اب عمران خان سے صرف 2 مطالبے کیے جا رہے ہیں. ایک 9 مئی کی مذمت کر دیں جو پہلے ہی عمران خان سپریم کورٹ میں کر چکے ہیں. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو چلنے دیں. اس پر خان صاحب کا کہنا ہے کہ مینڈیٹ چوری کیسے مان لی جائے. سوال کر رہے ہیں خان صاحب کہ مینڈیٹ چوری میں کیسے مان لوں. پھر یہ کہا گیا کہ الیکشن کے سلسلے میں جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں. بیرسٹر صاحب سے ملاقات میں بھی کئی اور اہم نقطے زیر بحث آئے. اوورسیز پاکستانیوں کا وفد 2 اہم شخصیات سے مل چکا ہے. اب ان کی ملاقات عمران خان سے ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب یا اتوار کی صبح کروائی جائے گی. باتیں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں. یہ 2 صحافیوں کی خبر ہے. تیسرے صحافی جو ہیں وہ منیف فاروق صاحب ہیں, ان کی بھی میں خبر اب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ان کی ایک پوسٹ ہے جو انہوں نے بولا, آئی تھنک ایک ٹاک شو میں بولا, یا جو ان کے الفاظ ہیں, انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ میں بہت نفرت پائی جاتی ہے. فوج کی ٹاپ لیڈرشپ عمران خان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ان سے کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی. عمران خان پر کراس لگ گیا, یہ میں خبر دے رہا ہوں, میں شوشے نہیں چھوڑا. منیف فاروق صاحب جو ہے نا, یہ وہ صحافی ہیں جو خبر دے رہے ہیں. اس سے پہلے منیف فاروق صاحب نے ہی یہ خبر بریک کی تھی کہ 9 مئی کے بہت جلد کیسز کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اور پھر کچھ 4 یا 5 دن کا جو وقفہ تھا, اس کے بعد فوری طور پر جب 9 مئی کے وہ ملزمان کو سزائیں ہوئی, 254 یا پتہ نہیں آئی تھنک کتنے ملزمان کو, وہ منیف فاروق صاحب نے خبر بریک کی تھی. انہوں نے وہ خبر جو ہے نا وہ بریکنگ نیوز کے طور پر دی تھی, اور وہ خبر درست ثابت ہوئی. اب مظہر برلاس صاحب جو کہہ رہے ہیں اور انصار عباسی صاحب جو کہہ رہے ہیں, دیکھیں پاکستان کا جو اس وقت سیاسی نظام ہے نا, اس کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کوئی بھی عمران خان صاحب سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ حالات کا جو اون جس کروٹ بیٹھ رہا ہے
وہ تو یہی جواب مل رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے فی الحال تو پاکستان کی مقتدرہ کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ دیکھیں خان صاحب کی پاکستان کی مقتدرہ کے ساتھ بات چیت تب فائنل ہوگی جب خان صاحب اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیں گے، اور وہ گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے بعد بھی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سیاست میں آنے کا کوئی درمیانی راستہ نکل جائے گا تو سر ناٹ ایٹ آل، اب نہیں آنا، کیونکہ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں، پاکستان کے اداروں کی نظر میں خان صاحب ایک ناقابل اعتبار سیاستدان ہے۔ یہ بات جو منیب فاروق کہہ رہے ہیں وہی بات میں کہہ رہا ہوں۔ میں اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ خان صاحب کے حوالے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا بخوبی علم ہو چکا ہے کہ خان صاحب کو لانے کا پاکستان کے اندر کتنا بڑا نقصان ہمیں اٹھانا پڑا، اداروں کو اٹھانا پڑا نا، ناقابل تلافی نقصان ہوا سر۔ جو کیچڑ اچھلا، جو تنقید ہوئی، جنرل باجوہ نے جاتے 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 یہ بات کا اعتراف کر لیا کہ جی ساڈے کو غلطی ہوئی سی، اسی لے کے آئی سی خان نو، اسی اس غلطی دا کفارہ ادا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی غلطیاں کی، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا، اپنے ماضی سے سبق سیکھا۔ اسی طرح جو انصار عباسی صاحب خبر بریک کر رہے ہیں، سر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خان صاحب پاکستان کی مقتدرہ سے مذاکرات نہ کریں۔ مذاکرات آخری آپشن ہے، وہ مذاکرات کریں گے۔ مذاکرات کے بغیر عمران خان کے پاس کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے، کوئی درمیانی راستہ نہیں نکل سکتا، کوئی امید کی صورت نظر نہیں آ رہی کہ خان صاحب مذاکرات کے بغیر پاکستان کی مقتدرہ سے بات چیت کریں اور جیل سے رہا ہو جائیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مذاکرات ہونے ہیں پاکستان کی مقتدرہ سے ہونے ہیں، سیاسی جماعتوں کے اصرار پر تو ہونے ہیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہونے ہیں، لیکن فائنل ڈیل مذاکرات جو ہیں وہ فائنل جو ڈیل ہوگی وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی۔ اچھا جو آخری خبر ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی بیک ڈور رابطے ہو سکتے ہیں؟ سر بیک ڈور رابطوں کی خبر مذاکرات سے جڑی ہوئی ہے، وہ تب ہی ہوں گے جب خان صاحب اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیں گے، کہیں گے کہ جی ہاں جی میں 9 میں کیتا، میں نے کروایا، فیض حمید نے میں نے مل کر کروایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بھی مان لیں گے کہ جی جو ہمارا پلان تھا وہ آگے کیا تھا، ہم نے کس طرح سے آگے عدم اعتماد کے بعد حکومت بنانی تھی، پھر اس کے بعد بہت سی چیزیں کھول رہیں گے، پھر وہ جو ان کے اوپر کیسز ہیں ان کے فیصلے ہونے ہیں، ان کے اوپر جو مقدمات ہیں اس کے فیصلے ہونے ہیں۔ تو سر خان صاحب کی رہائی کی تو کوئی صورت ابھی نظر نہیں آ رہی۔ ہاں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، وقت کسی بھی وقت بدل جائے، حالات کسی بھی وقت بدل جائیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن فی الحال ابھی تک مجھے عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نظر نہیں آ رہی اور نہ ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آل آنے کے بعد